کام تیرا یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا لا تکنا تو سنا ہے ہم نے کلام تیرا لا تکنا تو سنا ہے ہم نے کلام تیرا اللہ 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 گونج پڑ جائے جو آدمی اللہ کا دیوانہ ہے اللہ کے لیے آیا ہے اللہ کے لیے بیٹھا ہے تو مل کے میرے ساتھ کہے اللہ 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 ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا ایمان کی کہیں گے ایمان ہے مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا اللہ 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 اور ایک دعا ہے شعر مانتا ہے جب تک ہے دل بدن میں تب تک ہو یاد تیری آخری سانسوں اور زبان سے اللہ کا نام نکل رہا ہو کتنا خوش قسمت انسان ہے وہ جسے مرتے ہوئے اللہ یاد ہو حدیث میں آتا ہے جو آدمی جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں کھڑا کیا جاتا ہے اللہ کتنا مہربان کہ موت کے بعد کلمہ یاد دلا دینا یہ بھی اس اللہ کی مہربانی ہے کہ قیامت کے دن میں اس کو رسوا نہ کروں یہ میرا نام لے کے آیا میرا نام لیتے لیتے دنیا سے چلا گئے تو یہاں شاعر ایک دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے جب تک ہے دل بدن میں اب تک ہو یاد تیری جب تک ہے دل بدن میں تب تک ہو یاد تیری جب تک زباں ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا جب تک زباں ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا اللہ 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 اس کلام کو لکھے داغ دلوی نے داغ دلوی علامہ اقبال کے استاد تھے تو وہ داغ کیا فرماتے ہیں یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا اللہ اللہ یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا سبحان اللہ اب انشاءاللہ خوبصورت سے نعت کی طرف چلتے ہیں سنیں گے انشاءاللہ نعت ماشاءاللہ اللہ حضرات کے ذوق کو سلامت رکھے بڑی پیاری نعت ہے میں بھی پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا آپ سنی ہوگی آپ لوگوں نے فیس بک کے اوپر تو حج صاحب خصوصاً آپ کے لیے نعت پڑھ رہا ہوں شاعر کہتا ہے ہر آدمی کا جی چاہتا ہے اچھی جگہ پہ گھر بنانے کا کہتا ہے نا اچھی سوسائٹی ہو اچھی جگہ ہو جہاں بجلی بھی نہ جائے گیس بھی ہو سڑک بھی ہو تو شاعر کہتا ہے میرا بھی جی چاہتا ہے ایک جگہ گھر بناؤں کون سا گھر بنانا چاہتا ہے سنیے گا شاعر سوسائٹی کا نام اٹھاتا ہے اور اس ہستی کا بھی نام اٹھاتا ہے شاعر کہتا ہے وہ شہر محبت وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ
سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، مل کے کہیں وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت۔ اب پہلا شعر آپ حضرات کے لیے اور دوسرا شعر آپ کے لیے، یہ مجمع زیادہ ہے ماشاءاللہ، جیت جائے گی یہ سیٹ، لیکن ہارے گی یہ بھی نہیں انشاءاللہ۔ تو پہلا شعر آپ کی جھولی میں آتا ہے، آپ کی اندازہ آپ کرنا، شعر کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، امیر طارق صاحب فیصلہ کریں گے۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے، کیا کہتا ہے وہ؟ چاند سے ستاروں نے پوچھا تھا کہ بھائی جان آپ دو ٹکڑے ہو گئے تھے، انہیں شعر بالکل گھٹ رکھیں تاکہ سمجھ آوے، ڈیلے بھی بس چھوڑے کی۔ تو شاعر نے چاند سے پوچھا ستاروں نے کہ یار آپ ایک دفعہ دو ٹکڑے ہو گئے تھے، ہمیں وہ منظر تو بتاؤ۔ تو چاند ان ستاروں سے کہتا ہے، اب سنیے گا صاحب، شاعر کہتا ہے، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، ماشاءاللہ۔ اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ان لوگوں نے سبحان اللہ کہی، آپ حضرات تو آپ حضرات نے سبحان اللہ ان کی سنی۔ اب شعر آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہوں، اب آپ انصاف کی ہیں تھوڑے آپ، لیکن بتا دیں گے تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں، زیادہ زیادہ ہوتے ہیں۔ سنیے گا، شاعر کہتے ہیں، ایک صحابی حضرت حنظلہ، پہلی رات تھی، گھر سے باہر نکلا دین کے لیے، ہم تک شریعت پہنچانے کے لیے، پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ گزارتا ہے یہ صحابی، جسے غسائل ملائکہ کہا گیا، جسے فرشتوں نے غسل دیا۔ ابھی حاجت میں تھے نہانے کی، پہلا لوٹا سر پہ ڈالا، کسی نے کہا بھائی جان باہر نکل، تیرے اسلام پہ بن گئی یار۔ تو کہتے ہیں ادھر ہی پاک نہانے کو چھوڑ دیا، باہر نکلا، سامان حرم کو ہاتھ مارا، جسم پہ زیب تن کیا۔ بیوی کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ سرتاج ابھی تو شکل نہیں دیکھی اندھیرے میں تیری یار، ابھی جا رہے ہو چھوڑ کے؟ کہنے لگا پگلی یہ چہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھرا ہے، یہ چہرہ تیری طرف کیسے پھر سکتا ہے؟ کہنے لگی میں روکتی نہیں ہوں آپ کو، بھلے شوق سے جا، لیکن اتنا بتا دے جا کہاں رہے تو۔ اب آپ کی جھولی میں شعر ہے، انصاف آپ نے کرنا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، حضرت حنظلہ نے بیوی سے کہا، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ ایک دفعہ سارا بچوں میرے ساتھ کہہ دے، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت۔ ابھی امیر طارق صاحب کا بیٹا جو نابینا ہے لیکن دل کا بینا ہے، وہ
باہر نہیں دیکھ سکتا، لیکن یقین ہے کس نے کہا قرآن سے محبت کر؟ ہم نے نابینے ایسے دیکھے ہیں جو ایک سنت کے خلاف بھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ حالانکہ کوئی آدمی دیکھ کے متاثر ہوتا ہے کہ یار ٹوپی ایسے ہونی چاہیے، داڑھی ایسے، انسان دین فطرتی زندگی کا نام ہے۔ ہم نے رائمنڈ میں ایک بندہ دیکھا آنکھوں سے اندھا، اس کے کان بھی نہیں تھے، اس کی زبان بھی نہیں تھی، اس کے ہاتھ بھی نہیں تھے، اس کے پاؤں بھی نہیں تھے۔ یہ بندہ نہیں تھا ایسے کیپسول کی طرح، یہ بندہ تھا، یہ بندہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ یہ بندہ، ایسے ایسے بندے اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، ان کو کس نے بتایا ہے بھائی جان قبلہ اس طرف، نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، دعا ایسے مانگی جاتی ہے؟ ان کی فطرت زندگی کا نام اللہ نے دین رکھا ہے۔ تو اس کے بیٹے میں یہ شعر آپ کے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ ہے چھوٹا سا، نام اصغر ہے، میں آپ کو کربلا لے کے چلتا ہوں، حضرت امام حسین کا بیٹا۔ تو سنیے گا شعر کیا کہتے ہیں۔ اب یہ سائیڈ شعر اتنا بڑا ہے، ایک سائیڈ اس کے وزن نہیں اٹھا سکے گی، اس لیے میں ساری مسجد کو بیچ میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا آصف صاحب شعر سنیے گا۔ شعر کہتا ہے، وہ ننھا سا اصغر ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ سارے بچے سارے جوان مل کے گواہی دے دیں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ اب ایک ہستی کا ذکر کرنے چلا ہوں، وہ کون سی ہستی؟ میرے نبی نے فرمایا لوگو میں سب کے احسان اتار دوں گا، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس کے احسان ہم نہیں اتار سکتے۔ قیامت کے دن میرا اللہ میرے یار کے احسان اتارے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا میرے نبی نے، لوگو بعض لوگوں کو دیدار عام کرایا جائے گا، لیکن میرا ایک یار ایسا ہے جسے قیامت کے دن اللہ دیدار خاص کرائیں گے اس کو۔ بس اتنی سبحان اللہ اس کی محبت کے لیے۔ تو سنیے گا، میرا نبی پوچھتا ہے اس سے، اور شاعر کہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ابھی انشاءاللہ اردو کی ایک نعت پڑھ کے پھر میں 2 سریکی کی پڑھوں گا، پھر ایک پشتو کی انشاءاللہ، پھر اجازت چاہیں گے۔ حضرت اجازت ہے؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہے ماشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کریں جو تھک گئے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ابھی تھوڑے سے تھکے ہیں، اور اللہ سلامت رکھے آپ حضرات کو، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ بس ایسے ہم نے کہا چلو پیار محبت ہو جائے آپ حضرات سے۔ ہماری ایک جماعت جا رہی تھی رائمنڈ سے لاہور کراچی جا رہی تھی، تو بوگیوں میں بندے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایک بندے نے کہا امیر صاحب آپ کہاں کے ہو؟ اس نے کہا ہم ڈیرہ اسماعیل خان گئے۔ اس نے کہا امیر صاحب میں نے حیدرآباد جانا ہے، آپ مجھے حیدرآباد اتار دو گے؟ سندھی تھا۔ اس نے کہا اتار دیں گے۔ انہوں نے کہا آپ نہیں سوتے؟ اس نے کہا نہیں ہم جاگ رہے ہیں۔
انہوں نے کہا ہم جاگ رہے ہیں حضرت. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں اتار دینا. اس نے کہا ٹھیک. پھر اس نے کہا بھائی جان مسئلہ یہ ہے میں نے بڑا ایمرجنسی کام جانا ہے, مجھے اتارنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا نہ اٹھو, میرے پہ پانی ڈال دینا. اس نے کہا یار اٹھا دیں گے. اس نے کہا اگر پھر بھی میں نہ اٹھوں نا, میری ٹانگ پکڑ کے مجھے حیدرآباد اسٹیشن پہ پھینک دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے ہم پھینک دیں گے. اب اللہ کی شان دونوں سو گئے, دونوں کی آنکھ کراچی میں جا کے کھلی. تو وہ آدمی تو گرم ہو گیا, سندھی جو تھا. اس نے کہا ادا صحیح آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں اللہ کے بندے. اب وہ آدمی ہنسے, یہ اس کو گالیاں دیتا ہے, وہ ہنستا ہے. تو کسی نے اس سے پوچھا بھائی آپ کیوں ہنستے ہو. اس نے کہا مجھے اس کی گالیوں کی پرواہ نہیں ہے کہ یہ مجھے گالیاں دے رہا ہے, مجھے اس بندے کی ٹینشن ہے جس کو میں نے ادھر پھینک دیا تھا. رات کو سواری تبدیل ہو گئی تھی ہم سے, تو مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے. تو مجھے آپ کی فکر ہے, آپ حضرات کو میری فکر ہے. چلیں پیار مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. بڑی پیاری نعت ہے. شاعر کہتے ہیں دنیا جس کے صدقے میں بنی وہ میرا نبی, وہ میرا نبی. دنیا جس کے صدقے میں بنی وہ میرا نبی, وہ میرا نبی. جس کا نبی ہے اور جو خوش ہے اس نبی کے اوپر, کوئی زبان خالی نہ رہے, گواہی دینی ہے میرے ساتھ. وہ میرا نبی, وہ میرا نبی ہے جس کا نہیں ثانی کوئی. وہ میرا نبی, وہ میرا نبی, وہ میرا نبی, وہ میرا نبی. کہنے کو لقب امی ہے میرا اور علم کا بہتا ہے دریا, اور علم کا بہتا ہے دریا. تعلیم جسے خود رب نے دی وہ میرا نبی, وہ میرا نبی, وہ میرا نبی, وہ میرا نبی. بے ساختہ انگلی کاٹی گئی جہاں دیکھ کے حسن یوسف کو. سبحان اللہ. بے ساختہ, حضرت بے ساختہ انگلی کٹی تھی میرے نبی کے حسن کو دیکھ کے. شمائل کبریٰ میں لکھا ہے اللہ نے حسن کے 100 حصے کیے اور 100 حصوں میں سے ایک حصہ اٹھایا, اس کے 2 ٹکڑے کیے. آدھا ٹکڑا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا ٹکڑا اللہ نے پوری انسانیت میں تقسیم کیا, اور حسن کے 99 حصے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے. اتنے حسین میرے نبی. تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ جب یوسف کو دیکھا نا تو بے ساختہ انگلی کٹ گئی, جیسے کوئی پیاز کاٹتا ہے انگلی کٹ جاتی ہے, ایسے حادثہ ہوا تھا. لیکن میرے نبی کے ساتھ حادثہ نہیں ہوا تھا. جنہوں نے میرے نبی کو دیکھا انہوں نے کیا کیا, اب یہ شعر سنیے گا انشاءاللہ. امیر طارق صاحب شاعر کہتا ہے بے ساختہ انگلی کاٹی گئی یہاں دیکھ کے حسن یوسف کو, یہاں دیکھ کے حسن یوسف کو. جس کے لیے گردنیں کٹتی رہی وہ میرا نبی, وہ میرا نبی, وہ میرا نبی, وہ میرا نبی. دنیا جس کے صدقے میں بنی وہ میرا نبی. آپ تھک گئے ہیں. وہ میرا نبی, وہ میرا نبی. جو شاہ عجم, جو شاہ عرب اور اس کے فقر کا یہ عالم. میرے نبی کے فقر کا کیا عالم تھا. ہم نے افطاری کی ہے, ابھی دودھ بھی ہے, اور پتہ نہیں گھروں کے اندر کتنا راشن پڑا ہوا ہے, وہ کتنا سٹاک ہمارے پاس ہے. لیکن امی عائشہ فرماتے ہیں ایک رات ایسی بھی تھی
میرا نبی کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ کبھی دائیں کروٹ، بیوی ہے خاوند کا درد محسوس کرتی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پیٹ میں درد ہے؟ فرمایا نہیں عائشہ. پھر کہا یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا عائشہ بھوک ہے جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی. یعنی میں بھوکا کبھی نہیں سویا، آپ بھی نہیں سوئیں اور سوئیں گے بھی نہیں انشاءاللہ. آپ لوگ کیوں نہیں سوئیں گے کہ وہ بھوک جنہوں نے گزارنی تھی گزار کے چلے گئے، اور بھوک اسی لیے آئی تھی کہ خیال کرنا یا اللہ دنیا کی ساری بھوک ہمیں دے دے، میرے آنے والے شہادوں کو کبھی تکلیف مت دینا. ہم بھوکے نہیں رہیں گے انشاءاللہ. کس کے صدقے نہیں رہیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نہیں رہیں گے. امی عائشہ فرماتی ہیں ایک چاند دیکھا، دوسرا دیکھا، تیسرا دیکھا، تین چاند دیکھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چولہے میں آگ جلتی نہیں دیکھی ہم نے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں باغ میں تھے، گندی کھجوریں اٹھائیں میرے نبی نے، ان کھجوروں کو جھاڑا، صاف کیا، پھر نوش فرمایا. مجھے کہا عبداللہ کھائے گا؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا عبداللہ کیوں نہیں کھاتا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں ہے. فرمایا عبداللہ کھا 6 دن ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق سے کھانے کی چیز نہیں اتری ہے. یعنی اتنی بھوک تھی میرے نبی کی. تو شاعر کہیں بات کرتا ہے، کہتے ہیں بادشاہ تو عجم کا بھی تھا، بادشاہ عرب کا بھی تھا، لیکن بھوک کا یہ عالم تھا کہ آج ان کی ہم اس لیے کہا نا کہ جب بھوک ہے میری بھوک کو یاد رکھنا، اپنی بھوک ہلکی لگے گی. کب کوئی غم ہے تو میرے غم کو سامنے رکھنا، اپنے غم بھول جاؤ گے. بیٹی طلاق ہو کے گھر میں آ جائے لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں. نہیں یار، میرے نبی کو بھرے بازار میں 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی، میرا نبی صبر کر گیا. آپ نے فرمایا یا اللہ ہر غم مجھ پہ ڈال دے، میرے آنے والے شہزادوں کو تکلیف مت دینا. بس اسی نبی کی محبت میں ڈوب کے یہ کلام سنیے گا. شاعر کہتا ہے کہنے کو عجم جو شاہ عجم جو شاہ ماشاءاللہ. میرے ایک دوست ہیں ارسلان حیدر صاحب، یہاں تشریف فرما ہوں گے، ان کی بھی 1-2 فرمائش تھی، اور رضوان بھائی کی بھی ایک فرمائش ہے. ایک خوبصورت سی نعت ہے، سرائکی نعت ہے، سنیں گے سرائکی انشاءاللہ. تو جو ہمارے جو پشتو والے حضرات ہیں ان کو بھی ماشاءاللہ سرائکی آتی ہے نہیں آتی، لیکن ہم سرائکی ابھی تک ہم لوگوں نے پشتو نہیں سیکھی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں بھی سیکھنی چاہیے. تو ان لوگوں قربانی کر کے آتے ہیں یہاں کہ الحمدللہ ہماری زبان بھی سیکھ جاتے ہیں، ہمارے ڈھنگ میں رنگ جاتے ہیں. ہمیں بھی کوشش چاہیے کہ ہم بھی سیکھیں. تو ایک سرائکی کا کلام ہے، اما حلیمہ اور چاند کا آپس میں مذاکرہ چل رہا ہے. اما حلیمہ کا سبحان اللہ بن دیے، ویسے ایک خاگن خیر ہے. اما حلیمہ سے چاند کہتا ہے کہ یار کچھ دن ہو گئے میں دیکھ رہی ہوں تو میری طرف نہیں دیکھتی. اما حلیمہ آکھن لگی کملا میں تیرو کی میں دیکھا، میرے اپنے ویڑے دے وچ ایک چاند آ گئے، میں تے کی میں دیکھا. وہ دی اچھا میں چرچاں دا چاننا فلکاں دا چاننا تے تو وت ای کیڑے قسم دا چاننے. اما حلیمہ کو دے جان کو جھل صبر کر. طارق صاحب ہن سنے پہلا شعر سنے تے مجمع دا حال دیکھیں. مولانا آصف صاحب اما حلیمہ چان کو آدھی ہے چنا چن میرے دے ریس نہ کر اوقات چرے تا بہتر ہے. چنا چن میرے تے ریس نہ کر اوقات رہتا بہتر ہے. بہتر ہے تو آکھنے باقی میں آکھاں چنا چن میرے تے ریس نہ کر اوقات رہتا بہتر ہے. چنا چن میرے تے ریس نہ کر اوقات رہتا بہتر ہے. توجہ کرے تو رات دا چن ہے
من میری بس رات چرے تا بہتر ہے تو رات دا چن ہے من میری بس رات چرے تا بہتر ہے چنا چن میرے دے ریس نہ کر اوقات چرے بہتر ہے امیر طارق صاحب چاند کو امہ حلیمہ آنکھن لگی کہتے ہیں کہ مشورہ دے ماں امہ حلیمہ دے دے وقت امہ حلیمہ کو آدھی ہے میرے چاند دے نغمی گایا کر میرے چاند دی بات سنایا کر میرے چاند دے نغمی گایا کر میرے چاند دی بات سنایا کر جیڑی میں سمجھائی بات تینوں اس بات چرے تا بہتر ہے جیڑی میں سمجھائی بات تینوں اس بات چرے تا بہتر ہے تو رات دا چن ہے من میری بس رات چرے تا بہتر ہے وہ چاہنا دے میں تو دیکھ سکتے چاہنا اما حلیمہ دے تو دیکھ سکتے یار وہ چاہنا کو آدھے اما حلیمہ ہی ایک دفعہ احسان اللہ چاہ میں کو منت کر میں کو دیکھن دے اما حلیمہ دے دکھا تا دے ساں لیکن آنکھ سے کہ وہ آخری شیر جب اما حلیمہ آدھی ہے اچھا میں تے کو دیکھ آدھیاں تو دیکھ لیکن ایک مشورہ دے وہاں مشورہ کہہ رہے اما حلیمہ دے دیکھنا چاہنے تو بات دیکھ کے دیکھ ان سنو توجہ کرو اما حلیمہ آدھی ہے میں تو مانگ کے لے جا نین میرے تو مانگ کے لے جا نین میرے پھر ویکھ تو دے مکھڑے نو علی بھائی پھر آپ کرے سے منت میری پھر آپ کرے سے منت میری ملاقات چرے تا بہتر ہے پھر آپ کرے سے منت میری ملاقات چرے تا بہتر ہے چنا چن میرے دے ریس نہ کر اوقات چرے تا بہتر ہے سبحان اللہ ابھی روزوں میں پروگرام کلام پڑھا ہم نے سوجھلا 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 پڑھ لوں کیڑی اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد میں وہ پڑھ لیتا ہوں تو بڑی خوبصورت سریکی کی منقبت ہے شاعر کہتا ہے میرا نبی بات کرے پھر بھی سوجھلا میرا نبی اگر خاموش رہے پھر بھی سوجھلا تو یہ سوجھلا سوجھلا سمجھے نہیں نا سوجھلا ایسے سوجھلا ہم روشنی کو کہتے ہیں روشنی کو سریکی میں سوجھلا تو شاعر کہتا ہے چپ ہوئے یا یلا سوجھلا سوجھلا بس سوجھلا آپ نے میرے ساتھ کہنا ہے انشاءاللہ چپ ہوئے یا یلا سوجھلا سوجھلا چپ ہوئے یا یلا سوجھلا سوجھلا چپ ہوئے یا یلا سوجھلا سوجھلا سید ہر ہک ادا سوجھلا سوجھلا سید ہر ہک ادا سوجھلا سوجھلا چپ ہوئے یا یلا سوجھلا سوجھلا جگ اندھارے دے وچ سید آمد جو تھئی اندھیرا تار تھا ظلمت ظلمت تھی کس نے کہا تھا بیٹی کو حق حقوق دینے کا کس نے کہا تھا بوڑھا باپ ہے اس کی خدمت کرنا کس نے آ کے لوگوں کو بتایا لوگوں ماں وہ ہستی ہے اگر روٹ گئی رب روٹ جائے گا تجھ سے کس نے آ کے ہمیں بتایا تھا خیال کرنا اگر داڑھی کے بال سفید ہو جائیں تو پھر ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں خیال کرنا تم بھی ان سفید داڑھی کا حیا کرنا پھر ان کو ستانا مت اولاد کو بتایا گیا ماں باپ کا دین دیا بہن بیٹی کا دین دیا چھوٹوں کا دین بڑوں کا دین میرے نبی نے فرمایا لوگوں کوئی جانور کے
کے سامنے جانور کو ذبح نہ کرے، اور آپ بچھو کو جلانا مت، سانپ کو جلانا، ایک ہی ضرب سے مارو کہ یہ موذی جانور ایک ضرب سے مر جائیں۔ ان کو بھی تڑپا تڑپا کے مارنے کا حکم نہیں ہے۔ تو جو جانوروں کے حقوق بتاتا ہے یار، اس نے ماں باپ کے حقوق نہیں بتائے۔ تو ہر طرف ظلمت تھی، اندھیرا تھا، میرا نبی اس دھرتی پہ تشریف لے کے آیا، جہاں عورتوں کے پیٹ پھاڑے جاتے تھے، جہاں ننگے طواف کیے جاتے تھے، اور یہاں شرابیں پی جاتی تھی۔ تو شاعر کہتے ہیں پھر کیا، اس میں ایک لفظ آتا ہے ماندہ۔ ماندہ ہم اس کو کہتے ہیں سرائکی میں کہ سما نہ سکے پوری جہان کے اندر، اسے کہتے ہیں ماندہ۔ تو سنیے گا، شاعر کہتا ہے جگ اندھارے دے وچ سیدی آمد جو تھی، جگ اندھارے دے وچ سیدی آمد جو تھی، جگ تے ماندہ نہ سوجھلا سوجھلا، جگ تے ماندہ نہ سوجھلا سوجھلا، چپ ہوئے یا یلا سوجھلا سوجھلا، ضرب خندق دے پتھراں تے مارے نبی۔ ایک خندق کھودی جا رہی تھی، پتھر آیا، صحابہ نے کہا ہم سے نہیں ٹوٹا جاتا، آپ نے فرمایا کدال دو، آپ نے لی، آپ نے اس پتھر پہ مارا، دو ٹکڑے ہوا پتھر، اور اس سے ایک روشنی نکلی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس روشنی میں ہم نے روم دیکھا، ایران دیکھا۔ تو یہ بشارت تھی اس بات کی، اور خوشخبری تھی امت مصحابہ کے لیے کہ گھبراؤ مت، پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا مصر اور روم کی شدادیاں تمہارے بستر ٹھیک کریں گی۔ تو یہ اشارہ تھا اس روشنی کے اندر، اس سوجلے کے اندر۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے ضرب خندق دے پتھراں تے مارے نبی، ضرب خندق دے پتھراں تے مارے نبی، روم تئی کھڑ گیا سوجھلا سوجھلا، روم تئی کھڑ گیا سوجھلا سوجھلا، چپ ہوئے یا یلا سوجھلا سوجھلا۔ اب ان بھائیوں کی ایک فرمائش ہے کہ عرائب والا واقعہ آپ سنا دیں، تو سنیں گے انشاءاللہ عرائب والا؟ میں تمہید باندھوں یا ویسے سنا دوں؟ اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ایک سفر پہ گئے اپنے نبی کے ساتھ، تو کہتے ہیں وہاں ایک راہب نے میرے نبی کو دیکھا، عمر 10 سال تھی، تو چہرے پہ نور نبوت کی، پیشانی کے اوپر نور نبوت ظاہر ہوا۔ اس راہب نے دیکھا تو اس نے کہا بچہ بڑا قیمتی ہے، اور یہی نبی آخر الزماں ہے۔ تو اس نے قافلے کے سردار کا پوچھا کون ہے؟ تو نے کہا ابو طالب ہے۔ ابو طالب کے پاس گیا، کہا بھائی جان میں دعوت کرنا چاہتا ہوں پورے قافلے کی، میری دعوت قبول کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم کریں گے۔ اس زمانے میں یہودی بھی دعوت کرتے تھے، آج کل تو مسلمان اللہ حفاظت فرمائے بھائی بھائی کی افطاری نہیں کرتا، اپنے پڑوسی کو کوئی کچھ نہیں دیتا۔ یقین کرو اس زمانے میں کافروں میں یہ رواج تھا۔ ہمارے ایک مولوی سے فرمانے لگے یہ ہوٹل ہے نا، جب مسلمان ہوٹلوں پہ کھانا کھانے لگ جائیں اس وقت مسلمانوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، یہ ہوٹل مسلمانوں کا تماشا ہے۔ ہم بڑوں سے سنتے ہیں پرانے زمانے میں سرائیں ہوتی تھی، وہاں کے مہمان ٹھہر جاتے تھے، پتہ نہیں کس کے مہمان ہیں، کوئی گھر سے کھانا لے کے آ رہا، کوئی گھر سے چائے لے کے آ رہا۔ آج تو ہوٹلوں کے اوپر مہمان در بدر کے دھکے، تو مہمان اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہودی نے کہا میں کھانا کرنا چاہتا ہوں، خیر اس نے دسترخوان لگائے، سارے لوگ آ گئے۔ ابو طالب وغیرہ نے کیا کیا، انہوں نے اونٹوں کے خیال کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ہی چھوڑ دیا۔ تو جب دسترخوان لگ گئے تو راہب نے دیکھا، اس نے کہا یار جس کے لیے کھانا کیا تھا وہ تو آیا ہی نہیں ہے یار، سبحان اللہ، بڑھ دی نہیں بڑھ دی، وہ تو آیا ہی نہیں، تو اب کیا کریں؟ اب سارے بیٹھے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، پوچھا یار کھانا ہے بھی صحیح؟ اس نے کہا کھانا ہے لیکن جس کے لیے کھانا کیا تھا وہ دسترخوان پہ موجود نہیں ہے۔ تو ابو طالب بڑا پریشان ہوا کہ یار ایک بچے کے لیے ہم سب کو اتنا انتظار کرایا۔ انہوں نے کہا ابو طالب بچہ نہیں ہے وہ، آپ نہیں جانتے۔ تو خیر بندہ بھیجا گیا، اللہ کے رسول کو لے کے آئے، دسترخوان پہ بٹھایا۔ جیسے آپ دنیا میں آئے اور بہاریں آ گئیں، ایسے اللہ کے رسول دسترخوان پہ آئے تو قسم قسم کے کھانے آ گئے، سب نے کھایا نوش فرمایا، سارے چلے گئے۔ تو راہب نے ابو طالب کو پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکڑا، دونوں کو ایک کمرے میں لے گئے، اللہ کے رسول کو اس طرف بٹھایا، ابو طالب کو اس طرف بٹھایا، اور بیچ میں ایک پرانی کتاب کھولی ایسے، سبحان اللہ، بڑھنی نہیں بڑھنی۔ تو طلحہ بھائی اور الیاس بھائی اور مقیت بھائی، آپ کے لیے خصوصی کلام عامر بھائی، اللہ سلامت رکھے۔ تو کتاب سامنے رکھی اور کتاب کو یوں کھولا، اور اس کتاب کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ابو طالب تو پریشان نہ ہو، میں تجھے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ سارا ماجرا تجھے سمجھ کے اندر آ جائے گا۔ تو سنیے گا راہب نے ابو طالب سے کیا کہا۔ وہ راہب کہتا ہے سب تو ذیشان ہو سی، سب تو ذیشان ہو سی، شانہ دے شان ہو سی، طالب لال سونا جگدا سلطان ہو سی، طالب لال سونا
جگدا سلطان ہو سی سب تو ذیشان ہو سی شان دے شان ہو سی طالب لال سونا جگدا سلطان ہو سی جگدا سلطان ہو سی طالب لال سونا جگدا سلطان ہو سی پہلے ورکے لکھا بھی آئی باتوں دے بعد دوجا ورکے میں اتریں دے علی بھائی سبحان اللہ پڑھ دی نہیں پڑھ دی دوجا ورکے میں کھولے سے اتر لکھا بھی آئی پچھلے کی تامائی اندر اس دی مشہوریاں ہی نا پچھلے کی تامائی اندر اس دی مشہوریاں ہی نا ساریاں نشانیاں اے دے وچ پوریاں ہی نا ساریاں نشانیاں اے دے وچ پوریاں ہی نا اس دا جو کلمہ پڑھ سی اس دا جو کلمہ پڑھ سی صاحب ایمان ہو سی طالب لال سونا جگدا سلطان ہو سی طالب لال سونا جگدا مل کے کہیں طالب لال سونا جگدا سی طالب لال سونا جگدا سلطان ہو سی ہونوں دے بعد ہونیا ورکہ میں سبحان اللہ بڑھ دیئے ویسے ہر ورکے دے انڈوجا تریجا ورکہ میں کھولے تریجا ورکے دے لکھا بھی آئی کہ پتے کھنجورا والے اس دا بھی چھوڑا ہو سے پتے کھنجورا والے اس دا بھی چھوڑا ہو سے سورج تے چند ستارے اس دا کی ڈوڑا ہو سے سورج تے چند ستارے اس دا کی ڈوڑا ہو سے عرش مولا اتے عرش مولا اتے رب دا مہمان ہو سی طالب لال سونا جگدا سلطان ہو سی طالب لال سونا جگدا سلطان ہو سی جگدا سلطان ہو سی سب تو ذیشان ہو سی شان دے شان ہو سی طالب لال سونا جگدا سلطان ہو سی وہ باتوں نے بعد میں چوتھا ورکہ اترے دے چوتھے ورکے دوتے لکھا بھی آئی تتیاں ہوا گلو اس نو لکا کے رکھی تتیاں ہوا گلو اس نو لکا کے رکھی ساریاں یہودیاں کولو اس نو چھپا کے رکھی ساریاں یہودیاں کولو اس نو چھپا کے رکھی سارے زمانے اتے سارے زمانے اتے تیدا احسان ہو سی طالب لال سونا جگدا سلطان ہو سی طالب لال سونا جگدا سلطان ہو سی اب انشاءاللہ میری فرمائش ہے وہ ارسلان حیدر بھائی نے کہا تھا میں وہ پڑھ دوں انشاءاللہ دل او جا قربانے دل او جا قربانے کیونکہ عاشقاں دی جانے مرحبا سمرہ خائستہ نبی سلطان دے واہ واہ سمرہ خائستہ نبی سلطان دے دل او جا قربانے کیونکہ عاشقاں دی جانے مرحبا کن سونا نبیاں دا سلطانے واہ واہ کن سونا نبیاں دا سلطانے پہلا شعر آپ لوگوں کے لیے بات سبحان اللہ مقابلہ کریں گے انشاءاللہ محفل ٹھڈی تھی گی میں تمیر صاحب فیصلہ کرے پہلا شعر ان کے لیے شاعر کہتا ہے عائشہ کے ہاتھ سے ایک دن جو سوئی کھو گئی نہیں شعر پورا سنے پھر سبحان اللہ کہنا عائشہ کے ہاتھ سے ایک دن جو سوئی کھو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی چہرہ محبوب ہے
سلطان واہ واہ کن سونا نبیاں دا سلطان سبحان اللہ۔ اور طلع بھائی آپ کا یہ شعر ہے، عمر بھائی یہاں نعت خان بیٹھے ہیں، ان کے لیے یہ شعر شاعر کہتے ہیں اما حلیمہ کے پاس کچھ لوگ گئے حضرت امی عائشہ کے پاس اور آ کے کہنے لگے اما بتانا میرے نبی کا حسن کیسا تھا۔ اما کہنے لگی ایک بدو عورت آئی تھی میرے نبی کا حسن پوچھتے پوچھتے، میرے نبی کے چہرے کی طرف تو ادب کی وجہ سے نہ دیکھ سکی لیکن انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی دیکھ کے واپس چلی گئی۔ وہ عورت کہنے لگی مجھے 40 سال ہو گئے، میں آج تک اس انگلی کا حسن میرے نبی میں آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے، 40 سال ہو میرے نبی کی انگلی اتنی حسین تو وہ سراپا کتنا حسن ہوگا اور اس کی شریعت کتنی پیاری ہوگی اور اس کی سنت کتنی پیاری ہوگی۔ تو اما عائشہ ان عورتوں سے کہتی ہے تم عورتیں سمجھدار ہو، میں آپ کو مثال دوں؟ کہنے لگی ہاں مثال دو۔ کہنے لگی پھر مثال سنو اور پھر آپ کا امتحان شروع، آپ کی سبحان اللہ پھر یہ سنیں گے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی آنکھ سے وہ میرے نبی کو وہ اگر، دیکھ لیتی آنکھ سے وہ میرے نبی کو وہ اگر، پھیر دیتی دل پہ چھریاں، پھیر لیتی دل پہ چھریاں، یہ میرا ایمان ہے۔ واہ واہ کن سونا نبیاں دا سلطان، واہ واہ کن سونا نبیاں دا سلطان، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان۔ خلق میرے، خلق اخلاق کو کہتے ہیں، اچھے اخلاق، روزہ رکھنا آسان، نماز پڑھنا آسان، نماز کے لیے تھوڑا ایمان چاہیے۔ حضور کے زمانے کے منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، منافق جن کا نامینیٹ منافق نماز نہیں چھوڑتا، آج تو کلمے والا پکا مومن نماز نہیں پڑھ سکتا یار، اتنی فضا تھی۔ کہتے ہیں منافق بیمار ہو جاتا 2 آدمی گھسیٹ کے لاتے مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، اتنی نماز عام تھی۔ لیکن آج تو مومن پکا مواعد حاجی صاحب اس کی بھی تکبیر اللہ نماز گئی۔ تو اچھے اخلاق، اس کے لیے تو بڑا ایمان چاہیے، بہت بڑا ایمان چاہیے، یعنی صبر کر جانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آج بھائی سے عید نہیں ملنے جاتا، نہیں ہماری ہے نہیں ان کے ساتھ، بچوں کو باپ سکھا رہا ہے تو تیرا چاچا لیکن اس کے گھر میں کبھی مت جانا، ہماری زمین کھا گیا تھا۔ یہ کیا زمین کی اوقات ہے یار، یہ زمین ادھر ہی پڑی رہے گی، یہ ٹکڑا یہاں پڑا رہے گا، لیکن خدا کی قسم یہ بھائی دوبارہ نہیں ملے گا تجھے یار۔ اسی لیے کہا محبتیں بانٹو، محبتیں، بڑی نفرتیں ہو چکی ہیں یار۔ ایک بوڑھا باپ ہے نا، اس کی تمنا کیا ہوتی ہے، میں 4 بیٹے ہیں تو چاروں کو ایک چارپائی پہ دیکھو، بس یہ باپ کی سب سے بڑی خوشی ہوتی۔ یہ مسکرا کے ملے ایک دوسرے کو، امت ٹوٹ گئی آج یار، جنازوں پہ نہیں جاتا لوگ۔ میرے نبی اتنا روئے تھے عہد کے مقام کے اوپر، آپ نے فرمایا لوگو میرے حمزہ کو شہید کر دیا گیا آج۔ اور کچھ کتابوں میں لکھا ہے حضرت حمزہ شہید جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تھے، کان وہاں پڑے تھے، آنکھیں وہاں پڑی تھی اور پاؤں وہاں پڑے تھے، اور کتابوں میں لکھا ہے حضرت حمزہ کی شرمگاہ تک کو کاٹا گیا تھا کافر۔ میرے نبی نے فرمایا ہم نے اٹھایا نہیں تھا حمزہ کو اس میں عہد میں، ہم نے لاش کو اکٹھا کیا تھا، یہاں اتنا بے دردی سے مارا تھا۔ اور میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا کس نے کیا یہ؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وحشی بن حرب نے کیا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ کون ہے؟ نے کہا فلاں قبیلے کا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وحشی جہاں ملے قتل کرو، وحشی کا جو ملے قتل کرو، اگر وحشی ہمیں ملا ہم وحشی کو 70 مرتبہ قتل کریں گے۔ میرے نبی دھانے مار کے رویا تھا حمزہ کی لاش کے اوپر، آپ نے اپنی بہن پھوپھی کو نہیں دیکھنے دیا۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا 70 مرتبہ جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھ کے آپ مدینے واپس ہے۔ صحابہ سے کہتے تھے صحابہ آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، حمزہ پہ آنسو بہا لیتے ہیں یار، غم تھا کہ بھولتے ہی نہیں تھا میرے نبی کو۔ اور قصاص حق تھا اسلام میں یار، سولی پہ چڑھا دیتے، یا قتل کے قاتل کے مجرم کو پھانسی سزا دیتے ہیں، قصاص حق ہے اسلام نے، شریعت کہتی ہے خون کا بدلہ خون، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ، عزت کا بدلہ عزت۔ لیکن ایک اس وحشی کو کسی نے کہا تھا وحشی بچے گا نہیں تو اس اسلام تو ہر جگہ پہ پہنچ جائے گا، تو وحشی کو کسی سمجھدار نے کہا ہوگا وحشی بچنا چاہتا ہے، کہا جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کے بیٹھ جا۔ کہنے لگا کیسے جاؤں یار، میں نے اتنا رلایا اپنے نبی کو، شاید میرا نبی زندگی میں اتنا دکھی ہوا ہو۔ تو وحشی کی سمجھ میں بات آ گئی، کہتے ہیں وحشی مسجد نبی میں، آپ دھیان سے سننا، وحشی مسجد نبی میں خدا کی قسم باپ پیٹ پھیر لیتا ہے، بھائی کے ساتھ نہیں بولتا، دوست منتے کرتے ہیں یار کہتے ہیں نہیں ملتے ہم سے، بہن دروازہ چھوڑ دیتی ہے، بھائی کو عدالت میں لے کے جاتا ہے،
ماں جیسی ہستی وہ بھی 2-3 دن خیر کے بعد میں منائیں گے ہم اس کو، تھوڑی قدر کا پتہ چل جائے. خدا کی قسم اتنی مہلت بھی میرے نبی نے امت کو نہیں دی تھی. کہتے ہیں ویشی سامنے تھا، میرے نبی نے فرمایا کون ہے تو؟ کہ یا رسول اللہ ویشی ہوں میں. آپ نے فرمایا تو ویشی ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں ویشی ہوں. کہا بتا کیوں آیا؟ کہ یا رسول اللہ سنا ہے آپ کے دامن میں پناہ ملے گی، ہمیں مل سکتی ہے. میرے نبی نے فرمایا پاگل، جسے یہاں پناہ ملی تو ماں کے دامن کی پناہ کو بھول جائے گا. ارے آ میرے سامنے بیٹھ. میرے نبی نے ظالم کو سامنے بٹھایا اور پھر بتایا کیوں آیا؟ کہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے آیا ہوں. کیا تیرے میرے سر پہ ہاتھ رکھو گے، مجھے سینے سے لگاؤ گے، مجھے اپنی شریعت دو گے؟ یا رسول اللہ مجھے اس جنت میں بھیجو گے جس جنت میں حمزہ کو میں نے قتل کیا، شہید کیا، وہ بھی اسی جنت میں، میں بھی اسی جنت میں. کیا تیری شریعت میں اتنی گنجائش ہے؟ میرے دوستو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا ارے ویشی پہلے یہ بتا میرے چچے کو قتل کیسے کیا تو نے؟ اب ویشی کارگزاری سنا رہے، یا رسول اللہ میں نے پہاڑ کی آڑ میں چھپ کے ایک تیر مارا، ناف کے نیچے لگا تھا، حضرت حمزہ گر پڑے تھے، کافروں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، فلاں نے کان کاٹے، فلاں نے ہاتھ کاٹا، فلاں نے ہندا نے دل چیرا تھا اور کلیجہ چبا کے باہر پھینکا تھا، فلاں نے گھوڑے دوڑائے تھے. یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے. میرے نبی نے کہا ہوگا ویشی ہاتھ دے، ویشی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا ہوگا، پھر فرمایا ہوگا ویشی کلمہ پڑھ. اس ویشی کو کلمہ پڑھایا ہوگا، پھر اس ویشی کو سینے سے لگایا ہوگا اور پھر کہا ہوگا ویشی ایمان مبارک، اسلام مبارک، جا تجھے خون بھی معاف کرتے ہیں، تجھے قتل بھی معاف کرتے ہیں. میرے نبی نے قتل معاف کیے. یار یہ چھوٹی سی نالی معاف نہیں کرتا، قتل معاف کر دیا. یہ چھوٹی سی عیدی پہ لڑ جاتا ہے، شادی کا بلاوا نہیں تھا، بچے کی روٹی تھی، ہمیں نہیں. اس بات یہ لڑنے کی باتیں تھی. میرے نبی نے فرمایا ویشی ایمان مبارک، اسلام مبارک، جا مزے کر. ایک بات بتاؤں؟ کہ بتا. فرمایا ویشی ایک بات سن، بس ایک میرے اوپر ایک احسان کرنا، میرے سامنے مت بیٹھا کر، میرے پیچھے بیٹھا کر. اگر سامنے بیٹھے گا ہم تمہیں دیکھیں گے، ہمیں اپنا چچا یاد آ جائے گا، بس میرے پیچھے بیٹھا کر. تو ویشی باہر نکلتا ہے، چہرے پہ نور تھا. تو لوگوں نے پوچھا ویشی اندر کیا معاملہ ہوا؟ اب سنیے گا میری حاضری کا بس آخری شعر میں سمیٹتا ہوں اپنی حاضری کو. تو ویشی سے لوگوں نے پوچھا ویشی اندر کیا معاملہ ہوا؟ تو ویشی لوگوں کو کہتا ہے خلق میرے آقا دا نہیں جس دی کوئی مثال ہے، خلق میرے آقا دا نہیں جس دی کوئی مثال ہے، زلف میرے سونے دیاں آیتاں دا جالے، زلف میرے سونے دیاں آیتاں دا جالے، سونے دا سونا مدنی، سونے دا سونا مدنی، بولتا قرآن واہ واہ کن سونا نبیاں دا سلطان، واہ واہ کن سونا نبیاں دا سلطان. دل ہو جا قربانے، دل ہو جا قربانے، کیونکہ عاشقاں دی جانے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان. انشاء تھکے تو نہیں آپ حضرات؟ تو مجھے استاد جی نے کہا ابھی آپ نے 1-2 گھنٹہ اور پڑھنا ہے، کیا خیال ہے؟ سارے ایک ساتھی نعت پڑھتا بیٹھے تھے، بندہ ڈڈا چاہ کے آ گئے. وہاں کہ آپ تو سمے کو مرے دے وہاں کہ نہیں جرے تو گھینے میں کو گلیندا بندہ. تو میں لگا وجہ تے پیچھے رضوان بھائی دی کلاس لگی پئی ہوئے. بڑی خوبصورت ایک نعت ہے، میرا دل آدا پہ میں اس کو سنا دیواں. آخری نعت انشاءاللہ اون دے بعد اجازت. شاعر کہتا ہے میں دل میں مدنی تو دل تے جگر وار دیواں، نظر پیش کر کے نظر وار دیواں، میں مدنی تو دل تے جگر وار دیواں، نظر پیش کر کے نظر وار دیواں. اور سنت امی عائشہ فرماتی ہیں کہاں عائشہ نے میری مصطفیٰ نو، کہاں عائشہ نے میرے مصطفیٰ نو، جوڑے جوتوں کو کہتے ہیں، تیرے جوڑیاں تو میں گھر وار دیواں، تیرے جوڑیاں تو میں گھر وار دیواں، نظر پیش کر کے نظر وار دیواں. اور شاعر کہتے ہیں جزر ہوئے پلے تے توفیق رب دی، جزر ہوئے پلے تے توفیق
حلیمہ دی غربت تو زروار دیواں، حلیمہ دی غربت تو زروار دیواں، نظر پیش کر کے نظر وار دیواں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے بہت سارے فرمائش آ گئے، حضرات تھکے بیٹھے۔ استاد جی تھے بس، استاد جی کی ایک فرمائش ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ اس میں ایک میں اضافہ پڑھنا چاہتا ہوں، اس کا شاعر کہتے ہیں، نہ ڈرا مجھے در غیر سے میرا پیشوا کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ یہ جو راستے ہے جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ وہ پڑھ کے دیکھو، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ مجھے کچھ نہیں ہے مانگنا، میرا آسرا کوئی اور ہے۔ مجھے کچھ نہیں مانگنا، میرا آسرا کوئی اور ہے۔ کہتے ہیں حالات کسی کو مت بتاؤ، کس کو بتاؤ؟ اچھا وہ حالات سنتا، بعد لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ارے اسے پاگل کیا پتا، کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک گلوکار تھا، گویہ تھا صحابہ کے زمانے میں، جس کو دنیا سنتی تھی، لوگ آ کے پیسے لوٹاتے تھے۔ آخر عمر کا تقاضا تھا، عمر نے ڈھلنا شروع کیا، گلے کے تار بجنے لگے، اندر کے سور ساز ختم ہو گئے۔ بقیع کے اندر بیٹھا رو رہا تھا، حضرت عمر کا زمانہ تھا، اور کہہ رہا تھا، یا اللہ آواز بھی چلی گئی، چاہنے والے بھی چلے گئے، اللہ اب تو کوئی نہیں ہے میرے پاس، کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں، اللہ بھوک سے مرنا چاہتا ہوں، کچھ کھلا دے یار۔ یہ بات ہوئی، حضرت عمر کو غیب سے آواز آئی، فرمایا عمر جا، بقیع کے اندر میرا یار بیٹھا ہے، جا اس کی مدد کر دو۔ ہماری اللہ نہیں سنتا، تو کہتے ہیں ہمیں قبول ہی نہیں ہوتی دعائیں۔ یہ گلوکار نے یاد کیا، کہتے ہیں حضرت عمر ننگے پاؤں بھاگے، آپ بقیع کی طرف ہے، یہ چھپ گیا جھاڑیوں میں۔ حضرت عمر نے دیکھا، فرمایا بڑے میاں ادھر آ، کسے پکار رہا تھا؟ اس نے کہا عمر تو کیسے؟ کہنے لگا بتا کسے پکار رہا تھا؟ عمر کا کچھ نہیں، کہا بتا تو صحیح کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا یار تو بتا کیوں آیا؟ کہتے تیری مدد کے لیے آیا۔ کہنے لگا کس نے بھیجا تجھے؟ کہا عمر اسی نے بھیجا جس کو تو پکار رہا تھا۔ کہنے لگا عمر اللہ نے بھیجے؟ کہنے لگا ہاں یار اللہ نے بھیجے۔ کہنے لگا عمر اللہ کی قسم، اللہ کو مطلب کے لیے یاد کیا تھا، اللہ کو روٹی کے لیے یاد کیا تھا، ہم نے عبادت کے لیے تھوڑی یاد کیا تھا۔ کہنے لگا تو نے روٹی کے لیے یاد کیا، اس نے مجھے بھیجا تیری مدد کے لیے۔ کہتے ہیں کہ یہ آدمی زمین پہ گرا اور تڑپ تڑپ کے وہی مر گیا۔ تو شاعر کہتا ہے درد آشنا کون ہوتا ہے جس کو درد سنائے جائیں؟ تو شاعر کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ہے مانگنا، میرا آسرا کوئی اور ہے، میرا آسرا کوئی اور ہے۔ میرے آشنا ہے بہت مگر درد آشنا کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ میں امین مشن رسول ہوں، میری التجا کوئی اور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے بھائی شہید نواز صاحب کو۔ تو ٹائم کافی ہو چکا ہے، تو پروگرام کو مختصر کرتے ہیں، اختتامی دعا کرتے ہیں۔ کافی ساتھیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے،
جس کے نام یاد ہوں گے تو میں نام اٹھا لوں گا، جس کا نام بھول جائے تو محسوس نہیں کرنا، انشاءاللہ اجتماعی دعا کریں گے، سب کے لیے کریں گے۔